الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات گرامی، معزز بزرگوں، عزیز بچوں، استاذ الاساتذہ شیخ الاسلام حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بات یاد آئی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں کہ گھوڑ دوڑ میں، نیزہ بازی میں مقابلے ہوں تو باؤنڈری کا جب گھوڑا قریب پہنچے تو اس وقت نیزے باز کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جب بالکل باؤنڈری کے قریب پہنچ رہا ہو، چند قدم رہ گئے ہوں، تو اس وقت اس کا ہدف کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے اور اپنی قوت زیادہ اس میں صرف کرنے لگتا ہے۔ جب ہدف کے قریب پہنچ رہے ہوں تو زیادہ قوت، زیادہ زور لگایا جاتا ہے، سستی نہیں۔ تو اس طرح دیکھیں، اس مثال کو ذرا آپ پھیلائیں تو ہر کاروبار میں مثلاً عصر کا وقت ہے، جب شام کا وقت قریب آ رہا ہے تو کاروبار میں لوگ ذرا تیزی لے آتے ہیں، توجہ زیادہ کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح رمضان المبارک ہے تو جب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، ختم ہونے والا ہے، تو اس میں بھی نیکی کرنے والے کو زیادہ تندہی، زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، زیادہ اس میں نیکی میں لگ جانے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری طرف دیکھیں کہ کوئی بھی موقع ہو تو اس میں پھر جب موسم، وہ سیزن اپنے اینڈ کو پہنچ رہا ہو تو کمپنیوں والے بھی، مختلف دکاندار اس میں کچھ آفریں دینے لگتے ہیں اور یہ بڑھنے لگ جاتی ہیں جیسے جیسے سیزن اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہو۔ تو اب یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ ایک تو دیکھیں کہ نیزہ باز جب باؤنڈری کے قریب پہنچ رہا ہو، ہدف اور نشانے کے قریب پہنچ رہا ہو تو وہ زیادہ قوتیں اس میں لگانے لگتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی سیزن اختتام کو پہنچ رہا ہو تو مختلف کمپنیاں اور اداروں، دکانوں کی طرف سے آفریں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو اب اس طرح دیکھیں رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی نیکیوں کے موقع بڑھا دیے ہیں، زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کے مواقع فراہم کر دیے ہیں۔ شب قدر آ رہی ہے، اعتکاف کا مرحلہ آ رہا ہے، تو اس لیے اس میں اب ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح کے کاروبار سمٹنے کا جو ٹائم ہوتا ہے تو اس میں زیادہ توجہ اور باؤنڈری ہدف جب قریب آنے لگتا ہے تو اس میں نیزہ باز زیادہ قوت صرف کرتا ہے
تو اس طرح رمضان المبارک جو اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے تو ہمیں بھی اس میں زیادہ نیکی کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مواقع فراہم کیے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پہلی امتوں کی عمریں آئیں تو آپ کو بڑا رنج ہوا کہ اس امت کی تو عمریں اتنی زیادہ، انہوں نے اتنی نیکیاں کی، ان کو اتنا موقع ملا، چانس ملا، تو میری امت کی تو اتنی عمریں نہیں۔ تو اس بات کا آپ کو بڑا رنج ہوا، افسوس ہوا کہ عمر کی کمی کی وجہ سے ثواب میں میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ اور اس طرح ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے پچھلی امتوں کے واقعات آئے کہ ان میں کوئی آدمی ایسا تھا کہ اس نے ہزاروں مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور اس طرح کے واقعات۔ تو اس صحابی کو رنج ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا افسوس تھا کہ میری امت کی عمر چونکہ کم ہے تو اس لیے نیکی کرنے کا ان کو چانس کم ملے گا، اور اس طرح امت کے بعض افراد کو بھی اس طرح ہی کا افسوس دامنگیر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تسلی اور دلگیری کے لیے یہ رات شب قدر عطا فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو لیلۃ القدر کے لیے ایک یہی فضیلت بہت کافی ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا، جو پچھلے تمام امتوں کے علوم کو جمع کرنے والا حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے فرزند نے عجیب نکتہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کی جو اصل افضلیت ہے اور اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ امت محمدیہ پچھلے تمام انبیاء اور تمام کتابوں کو قبول کرنے والی ہے، یعنی کہ اللہ کے تمام احکام کو امت محمدیہ نے قبول کیا ہے۔ پچھلے ادیان میں انبیاء پر جو احکام نازل ہوئے ان کو بھی امت محمدیہ نے قبول کیا ہے، اور اپنے نبی پر جو اللہ کے احکام کتابیں نازل ہوئی ان کو بھی قبول کیا ہے۔ اللہ کے تمام کتابوں، تمام انبیاء کو، تمام احکام کو قبول کرنے کا شرف امت محمدیہ کو حاصل ہوا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی عجیب فضیلت ہے۔ تو ایک یہی فضیلت کافی تھی کہ اس شب میں قرآن پاک نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے، یہ اللہ کا ارشاد عجیب ہے کہ تمہیں اس بات کا کچھ اندازہ بھی ہے کہ شب قدر کی کتنی عظمتیں ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں، کتنا ثواب ہے۔ تو آگے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر۔ 1000 مہینہ کتنی مدت ہے؟ 83 سال سے بھی کچھ اوپر مہینے۔ تو 83 سال تو لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر کتنا وہ متعین نہیں، یعنی 83 سال تو ہے ہی ہے، اس سے آگے کیا ہے؟ تو جتنا ہم خلوص کے ساتھ اس شب کو عبادت کریں گے تو یعنی یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم مزید اس میں کتنا ثواب لے سکتے ہیں۔
1000 مہینے کے برابر تو اللہ نے وعدہ فرما دیا۔ تو اب جو فرمایا خیر من الف شہر کہ 1000 مہینے سے بھی بہتر، تو وہ کتنا بہتر اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کتنی طلب، کتنی تڑپ اور کتنی خلوص کے ساتھ اس ثواب کو طلب کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ، کہ دوسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس رات کو ملائکہ اترتے ہیں۔ کیوں اترتے ہیں؟ تو ایک روایت میں ہے کہ انسان کی جب تخلیق ہوئی نا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میں اپنی عبادت کے لیے ایک خاص مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ تو ملائکہ نے کچھ سوالات اٹھائے تھے۔ تو آج جب انسان عبادت کے لیے کھڑا ہے تو ملائکہ اس موقع اور اس چیز کا نظارہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ انسان اپنی مقصد تخلیق میں کس طرح لگا ہے۔ تو یعنی جو شب قدر کی عبادت ہے تو یہ اصل جو انسانی تخلیق ہے تو اس کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے اس رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، جس کے نظارے کے لیے ملائکہ آسمانوں سے اترتے ہیں۔ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، اور اس میں ملائکہ کے سردار حضرت جبریل آتے ہیں۔ تو یعنی ملائکہ کی فوجیں آتی ہیں جن میں حضرت جبریل سید الملائکہ بھی ہوتے ہیں۔ تو کیوں آتے ہیں؟ من کل امر سلام۔ تو اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اس شب کو عبادت کرنے والوں کو سلامی کرنے کے لیے یہ ملائکہ کی جماعتیں آتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ حتیٰ مطلع الفجر، کہ یہ رات کے کسی حصے کے لیے نہیں بلکہ یہ سارا اجر و ثواب فضیلتیں پورے شب قدر پر محیط ہیں۔ تو اگر کسی کو اول حصہ میں عبادت کا موقع ملے، درمیان شب میں، آخر شب میں، تو کسی بھی وقت یہ اجر اور فضیلت، یہ تمغہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے حضرات اس میں سستی نہ کریں، کوئی نہ کوئی وقت ضرور اس شرف کے وصول میں لگائیں۔ آخر وقت میں نہیں، شب میں نہیں ہو سکتا تو درمیان میں نہیں تو اول شب میں، رات کے کسی حصے میں اس فضیلت کو حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ برکات اور ملائکہ کی یہ سلامیاں ساری رات حتیٰ کہ طلوع فجر تک باقی رہتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان برکات کو سمیٹنے کی، اس کا وافر حصہ نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔